پروردگار عالم نے اپنی اوصاف میں صفت حکمت کو کئی دفعہ بیان فرمایا. ہم سب لوگ کہ جو الحمدللہ رب العالمین خدا کی دی ہوئی طاقت سے صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں، ہم سب کے نزدیک ایک بات واضح ہے کہ کوئی بھی کام ہم بغیر مصلحت، بغیر حکمت کے انجام نہیں دیں گے. تو آپ ممکن ہے کہ کوئی بزنس مین ہوں، ممکن ہے کہ آپ عام کوئی اور زندگی کے شغل پیشے سے وابستہ ہوں، لیکن اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد، ہدف ہے یا نہیں ہو سکتا کوئی شخص یہ کہے میرے اس کام کا، خاص کر کوئی بڑا کام ہو جس کے اوپر ریسورسز لگ رہی ہوں، ٹائم لگ رہا ہو، اس کی توانائیاں لگ رہی ہوں، اور اس کا کوئی مقصد نہ، اس کا کوئی ہدف نہ ہو. پھر اگر وہ دو کام کرے اور ہم یہ کہیں گے بھئی ان دونوں کاموں کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی جیسے ہیں کیا؟ ممکن ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، اس کام کا مقصد یہ ہے، اس کام کا مقصد کچھ اور. اللہ کے دین میں اتنی عبادات ہیں، کیا ہو سکتا ہے کوئی عبادت بغیر مقصد کی ہو رہی ہو؟ ظاہر ممکن نہیں. ایک عبادت کے اندر کئی جز ہیں. آپ نماز پڑھیں، تکبیرہ احرام شروع ہوگی اور سجدوں کے اوپر اور سلام کے اوپر ختم ہوگی، تو ایک پورا ہدف ہوگا دین کا. اس دین کے اندر عبادتوں کا ایک مقصد ہوگا. ان عبادتوں میں نماز سے خدا کچھ اور چاہ رہا ہوگا، اور اس نماز کے اندر ایک ایک جز سے بھی خدا ان متعلق کوئی خاص چیز چاہ رہا ہوگا. وہ عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ نہیں ہے کہ جو تمام کاموں کو بغیر سوچے سمجھے انجام دیتا چلا جائے. ممکن ہے کوئی شخص یہ کام بھی کرے تو اس کے سر سے نماز کے وجوب کی سزا ترک کرنے کی ختم ہو جائے گی، یوں وہ نماز اثر نہیں دے گی، نماز اثر نہیں دے گی. اگر نماز کا اثر چاہیے تو کیا چاہیے؟ نماز کا اثر چاہیے تو اس کو یہ سب سوچنا پڑے گا. اصلا خلق کیوں کیا؟ عبادتیں کیوں دی ہیں؟ نماز کیوں دی؟ رکوع میں وہ کون سی خاص چیز ہے جو سجدے میں نہیں ہے؟ کیوں رکوع اور سجدے علیحدہ علیحدہ؟ وہی جو رکوع میں تھا وہی سجدے میں ہوتا، یہ دو کیوں ہیں؟ پھر الگ کیوں ہیں؟ سجدے دو کیوں ہیں؟ کون سا وہ کام پہلے سجدے میں ہونا ہے جو دوسرے میں سجدے میں کچھ اور ہونا؟ اچھا، معمولاً ہم لوگ اتنی گہرائیوں میں نہیں جاتے. معمولاً جب آپ اتنی گہرائی میں نہیں جاتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے دین کا ایک حد تک اثر ہم پہ رہتا ہے، اس سے آگے بات نہیں جاتی. اور یہی معاملہ تمام ہمارے دینی احکام کا ہے، دینی اعمال کا ہے. میں ایک مثال اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اور کچھ نہ کچھ اشارہ ان کے اثرات پر بھی کرتا چلوں، کچھ نہ کچھ کم از کم اشارہ. مثلا میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی اگر دین کا کام، زندگی کا کوئی بھی کام کروں اس کا ایک اثر ہو، نہ کروں اور کوئی نقصان نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے جو میں اثر سوچ رہا ہوں وہ بھی اثر نہیں ہے. بھئی آپ مجھ سے کہیں، مثلا کوئی ڈاکٹر مجھ سے کہے کہ بھئی آپ روزانہ صبح اٹھ کے 20 منٹ واک کریں. صحیح، واک کروں گا تو کیا ہوگا؟ مثلا آپ کی کارڈک پرابلم فنا حل ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا، اگر میں نہیں کروں گا تو کیا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 20 منٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس کا مطلب کروں تب اثر ہے، نہیں کروں تب بھی کوئی نقصان نہیں، کوئی اثر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یہ کام جو ہے وہ ڈھنگ کا کام نہیں ہے، کچھ اور معاملہ ہے یہاں پہ. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم نماز پڑھیں ایک شخص بنے، نماز نہ پڑھیں پھر بھی وہی بنے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس پڑھنے میں کوئی خرابی ہے، اس پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی. اب پاکستان جیسے ملک کے اندر مجموعی طور پر عالم اسلام کے اندر بہت سارے نمازی ہیں. جتنے نمازی ہیں سب امانت دار ہیں؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نماز کا اثر نہیں مل رہا. ملتا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتے؟ ایسا کیوں ہوتا؟
اچھا اسی طریقے سے قرآن کریم کو لے لیجیے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے قاری، تو چلو ہمارے یہاں قاری ایک خاص لب و لہجے سے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں. عام آدمی پڑھے ہمارے یہاں اس کو قاری نہیں کہتے. البتہ وہ بھی قاری ہے، وہ پڑھ تو وہ بھی رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں قاری ایک خاص لب و لہجے سے پڑھنے والے کو چلو پڑھنے والا کہہ لیتے ہیں. جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں، جتنے تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن کا بنیادی ترین اصل تمام مذاہب، تمام ادیان کے اندر اس حکم میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شائبہ نہیں. وہ کیا ہے؟ سچے بنو، کونوا مع الصادقین، سچ بولو. اچھا یہ کوئی دین کی قید ہے کہ کسی دین میں یہ تھا کسی میں نہیں تھا؟ روزے میں تو شاید کوئی یہ کہے کہ مولانا اس قوم میں روزہ کسی اور طرح تھا، اس قوم میں روزہ کسی اور طرح تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تھا تو صحیح لیکن شکل کچھ اور تھی. بھائی میں ایک سوال پوچھتا ہوں، سچ بولنا واجب ہے؟ دین نبی خدا کے اندر، شریعت محمدی کے اندر درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. دوسری شریعتوں کے اندر سچ بولنے کی نوعیت کچھ اور تھی کیا؟ سچ تو سچ ہوتا. روزے کی نوعیت بدل سکتی ہے، نماز کی نوعیت بعض اجزاء کے اندر فرق ہو سکتا ہے. سچ میں کیا فرق ہوگا؟ سچ تو سچ ہے، اس کے مقابلے میں کیا؟ اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے. ختم ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو ہمیں حاصل ہونا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر رہے. تو تھوڑا سا پہلا اس سلسلے کا ایک نقطہ یہ عرض کروں گا، آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں حتماً دیکھیے اس سے خدا کیا دلوانا چاہ رہا تھا. خدا کا کوئی عمل بے حکمت نہیں ہوگا، یقیناً دلوانا چاہتا ہے. مثلا میں ایک سوچتا ہوں، ایک بات سوچتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی یہ بھی سوچوں کہ جو نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا. تو میں جلدی سے ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں. ایسے ہی ہمارے یہاں مدرسے میں بیٹھ کر کتابیں دیکھ کر ویسے یاد آنے لگتا ہے کہ پہلے طالب علمی میں کیا بولتے تھے. تو کوئی بات اصل نہ ہو اور سائیڈ میں آ جائے اور وہ بولنی پڑے تو کہتے تھے تردن للباب، یعنی اس چیپٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو مثلا ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. ہم جو بولنے والے ہیں، ہم میں جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے میں سمجھتا جا رہا ہوں کہ پہلے کہتے تھے ہم مجلس پڑھنے والے، پھر سمجھ میں آیا نہیں مجلس پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے. پھر بولنے لگے ذکر کرنے والے. میں نے دیکھا نہیں بھائی یہ ذکر کا معاملہ بھی اب میں آخر میں آ گیا اس پہ بولنے والے. ختم. اس سے زیادہ پتہ نہیں نصیب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. ہم لوگ جب درود کہتے ہیں نا، درود پڑھیں، تو اس سے پہلے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا درود پڑھیں، معذرت کے ساتھ عرض کروں ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بعض جگہ یوں لگتا ہے جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں بریک آ گیا. اچانک دیکھتا ہوں لوگ ریلیکس، اور ان کو یوں لگتا ہے جیسے یہ بریک لیا ہے مولانا نے. نہیں، بریک نہیں لیا ہے، عبادت کا لیول بڑھایا ہے، عبادت کا لیول بڑھایا ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. زیادہ توجہ دیں. اب آپ وہ عبادت کر رہے ہیں جو خدا نے کروائی ہے، خدا نے کی ہے. آپ سب کو معلوم ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بہت توجہ دیں. درود بہت اہم عبادت ہے، بہت. ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اب تو بوڑھے ہو گئے سب. درود کے اوپر بڑی محنت کرنی پڑے گی. اور میں کئی جگہ عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، شاید آپ کی خدمت میں بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ درود کو دعا کی طرح پڑھیں. یہ درود دعا ہے. اور کیوں ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ اگر تم کوئی دعا مانگنا چاہتے ہو پہلے درود پڑھو، دعا قبول ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ایک نشست کے اندر مانگی جانے والی چند دعاؤں میں سے ایک کو قبول کرے، ایک کو نہ کرے، یہ خدا نہیں کرے گا. تم نے دعا کس سے شروع کی؟ دعا نبی کی ذات سے شروع کی، آل نبی سے شروع کی. خدا ان پر رحمتوں کی بارش برسا. اب خدا باقی دعاؤں کو
رد نہیں کرے گا. ہاں ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا بہت دفعہ دعائیں مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی، بچے بھی کہتے ہیں بعض اوقات. تو ایک بات یقین سے انسان رکھ لے اپنے ذہن کے اندر، کوئی دعا بے اثر نہیں ہے، کوئی دعا بے اثر نہیں ہے. کیوں؟ میں آپ سے ایک بات کہوں نا، مثلا اب ادھر تک آ جانے کے بعد عمر کے بعد آپ مجھ سے کہیں مولانا مثلا 8 جنوری کو ایک مجلس پڑھنی ہے، 9 جنوری کو پڑھیں گے. میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہاں پڑھوں گا، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کیوں؟ ایک دفعہ میں نے اوکے کر دیا. تو مثلا میں نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے 102 بخار میں بھی مجلس پڑھی ہے کہ نہیں، میں نے بندے کو وعدہ کیا، یہ بیٹھے ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہے ایک دفعہ وعدہ کر لو پھنس جاتا ہے آدمی، بخار ہو نزلہ ہو کچھ بھی ہو، آدمی کہتا ہے نہیں بھائی پہنچنا ہے، وعدہ کیا، آخر کہاں جائیں گے. ڈر بھی لگتا ہے صاحب مجلس سے، صاحب مجلس گھر والا تھوڑی ہے، صاحب مجلس امام ہے، ڈر لگتا ہے کہ مولا کہیں گے کہ مثلا تم اتنے سے بخار کی خاطر چھوڑ کے آ گئے، تکلیف کی خاطر چھوڑ کے آ گئے. بڑی بڑی زحمت اٹھانی پڑتی ہیں. دیکھنے میں آسان لگتا ہے یہ کہ آدمی بس آیا بیٹھا 1 گھنٹہ بولا 15 منٹ بولا چلا گیا، نہیں یہ سب نہیں ہوتا، بہت زحمت اٹھانی پڑتی ہے. ہاں ہم سب الحمدللہ رب العالمین اس زحمت پہ بہت خوش ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں فخر ہے، یقینی بات ہے کہ ہمیں فخر ہے. تو مثلا اگر میں کہہ دوں کسی کو کہ بھئی مجھے مجلس پڑھوں گا تو پڑھنی پڑے گی. اچھا اگر مثال کے طور پر خدا کہہ دے کہ تم دعا کرو میں پوری کروں گا، اوہ بھائی میں ضعیف ہوں، ناتوان، میں 102 بخار میں تو پڑھ لوں گا، 104 ہو گیا پھر کیا کروں گا؟ یہ آواز ہی نہیں نکلے گی، اٹھ ہی نہیں پاؤں گا، جسم ہی نہیں ہلے گا. کہیں پھنس گیا کسی ٹریولنگ میں تو کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ پیدل تو نہیں آ سکتا. میں ضعیف و ناتوان ہوں، تو وعدے بھی کروں گا تو اس میں آخر میں جا کے ایک لگا دوں گا انشاءاللہ. بھائی کروں نہ کروں، کر سکوں نہ کر سکوں میرے ہاتھ میں تھوڑی. ایک بات بڑا عجیب نکتہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ کہ کوئی بھی کام آپ زندگی میں کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، آپ 90% سے زیادہ نہیں کر پائیں گے. یہ بھی میں نے بہت تکلفاً کہا ہے بات کو نزدیک لانے کے لیے. اصل میں آپ اور میں سوائے 0.00 پتہ نہیں کتنے پرسنٹ اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ بھی خدا کی دی ہوئی طاقت سے کہ تم ارادہ کرو، وہ بھی خدا نے طاقت دی ہے کہ ارادہ کرے. اچھا باقی کون ہے؟ باقی جز خدا کچھ نہیں ہے. خدا علت تامہ ہے، خدا ہر چیز کی علت ہے. یہ جو ہم سے دین کہتا ہے نا کہ تم کبھی پانی بھی پیو تو کہو الحمدللہ. کیوں؟ اصلا اس پانی کے ہاتھ میں لینے، اصلا پانی اس جگہ تک پہنچنے، پانی کہاں سے آیا پینے کا پانی؟ یہ پینے کا پانی سمندروں سے ایواپریٹ ہو کر آسمانوں میں گیا، آسمانوں سے بارش یا برف کی صورتوں میں پہاڑوں پہ گرا ہے. کبھی ڈائریکٹ بہا دیا گیا ہے اگر بارش ہو، کبھی اسٹور کر دیا گیا ہے اگر برف ہو. یہ ہمالیہ کا جو واٹر اسٹوریج ہے نا، یہ اگر اسٹوریج نہ ہو اور یوں ہی برس پڑے تو ہم سب یہاں ختم ہو جائیں گے. اتنا پانی اسٹور ہوا ہے. اور یہ خدا کا عجیب نظام ہے کہ جس منطقے میں آبادی زیادہ تھی وہاں پہاڑ اونچا رکھا ہے تاکہ پانی زیادہ اسٹور ہو جائے. خدا نے بڑا عجیب نظام رکھا ہے. آپ دیکھیں، توجہ کریں، دنیا میں زیادہ آبادیاں کہاں ہیں؟ ہمالیہ کے اطراف میں. کیوں رکھی ہیں خدا نے یہاں پہ؟ ہمالیہ یہاں کیوں ہے؟ اس کو پتا ہے یہاں پہ رہیں گے، یہ بسیں گے، یہ پیئیں گے، ان کو ایگریکلچر چاہیے ہوگی، ان کو بہت پانی چاہیے ہوگا. تو اس نے ہمالیہ کے اطراف میں ہمیں رکھا ہے کہ ہمالیہ کیا کرتا ہے. یہ ہمارا پیوریفیکیشن پلانٹ بھی ہے، یہ ہمارا ڈیم بھی ہے، یہ ہمارا واٹر اسٹوریج بھی ہے، یہ واٹر مینجمنٹ بھی ہے. کیسے؟ یہ اگر پانی کو پگھلاتا ہے نا تو قطرہ قطرہ پگھلاتا ہے، اگر کھٹ سے پگھلاتے تو ہم ویسے ہی غرق ہو جائیں گے. کتنی خدا کی قدرت ہے. ایک گلاس پانی تک پیتے پیتے کہاں تک پہنچے؟ یہ سارے معجزے ہو چکے ہیں ایسے ایک گلاس پانی تک آتے آتے. ہم نے کبھی سوچا ہے؟
نہیں، ہم نے زیادہ زیادہ یہ سوچا فلاں کمپنی سے میں نے پانی خریدا، یہ نہیں سوچا ہے کہ یہ کہاں سے گزر کے آیا ہے، یہ پانی میرے پاس آ گیا. اچھا اب پانی آ گیا گلاس کے اندر، اب ایک اور کہانی شروع ہوئی. میں نے اس کو اٹھایا، منہ تک لے کے گیا. کس طاقت سے؟ یہ ہاتھ جو یہاں سے یہاں تک اٹھا، کسی مفلوج سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے پوچھو ذرا، حسرت میں ہے کہ ہاتھ سے اٹھا کے خود پی لوں. یہاں تک پہنچ گیا، اب نیچے اتارنا ہے. یہ طاقت میں ہے ہمارے. یہاں کچھ ملی میٹر کا گیپ ہے، اگر پانی ادھر سے ادھر سلپ ہو جائے تو مر جائیں گے. ملی میٹرز کا گیپ ہے یہاں پہ، ادھر سے ادھر ہو گیا مر جائیں گے، نہیں سنبھال پائیں گے. پھندے لگتے ہیں، اچھو لگتے ہیں، دیکھیں آپ نے کسی کو پانی کا پھندا لگتا ہے. اچھا پانی ہے بھائی، کچھ تیزاب تھوڑی پیا تھا، پانی تھا، وہ چند ملی میٹر ادھر چلا گیا تھا، کام خراب، مر بھی جاتے ہیں لوگ. ان سب کا حساب کیا. اچھا پانی پینے کے بعد اس پانی نے مجھے زندہ کیسے رکھا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے خلق کیا. اس پانی نے مجھے زندہ کیسے رکھا؟ ہم نے حساب نہیں کیا. خدا کا شکر ہے اس نے ہم سے صرف اتنا کہا، یہ سب کیلکولیٹ مت کرو، صرف ایک کام کر لو، پانی پیو تو کہو الحمدللہ، درود بھیجے محمد وعلی اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. خدا ہی ہم سے چاہتا ہے یہ سوچنا سمجھنا. اچھا اب اور تیزی سے آگے بڑھوں تھوڑا سا. یہ سوچنے سمجھنے کی عادت کیوں نہیں ہے ہمیں؟ کیوں نہیں سوچتے سمجھتے؟ اچھا آپ قرآن کریم میں دیکھیے، افلا یتدبرون افلا یعقلون، بصیرت لو، صاحبان عقل کہاں ہو؟ یہ تو ہم سوچتے سمجھتے کیوں نہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے. ہمارے معاشرے میں اکیلے نہیں پھیلی، پوری دنیا میں پھیلی ہے. اچھا بیماری تکلفاً کہہ رہا ہوں نہیں، آپ جا کے دیکھیں بیماریوں کی لسٹ میں یہ بیماری ہے یا نہیں. وہ بیماری کیا ہے؟ اٹینشن ڈس آرڈر. ہم لوگ سوچ نہیں پا رہے. یعنی اس کی بہت سادہ سی نشانی کیا ہے؟ ابھی تو ہم لوگ تکلفاً موبائل سے نہیں دیکھ رہے، اس وجہ سے کہ ماحول کا ایک اثر ہے. البتہ کچھ لوگ اس ماحول کے اثر سے بے نیاز پھر بھی دیکھ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ قبول کرے. تو ابھی ہم نہیں دیکھ رہے. کیوں؟ ہر ایک مجلس میں آئے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، اوپر سے بھی پبلک سے بھی ڈر لگتا ہے. صحیح. اچھا کسی بھی بندے کو 3 منٹ کے لیے خالی بٹھاؤ اور موبائل سامنے رکھو، کیا کرے گا؟ یہ فوراً اٹھائے. اس کے دماغ میں 3 منٹ خالی بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایک ڈس آرڈر ہے، یہ اٹینشن ڈس آرڈر ہے. کیوں؟ ہم لوگ اپنے ساتھ وقت گزارنا قبول نہیں کر رہے. ہم اپنے آپ کو اتنا برا سمجھ رہے ہیں، اپنے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہے. ہمارے پاس اپنے لیے کچھ نہیں ہے، محتاج ہو گئے ایک ایک منٹ کے لیے کہ کوئی باہر سے کچھ دے تو میں زندگی گزاروں. بھئی تمہارے پاس اپنے لیے کیوں کچھ نہیں ہے؟ بھئی کیا کروں میں اکیلا بیٹھا ہوں. ارے تمہاری پوری زندگی ہے، تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کیوں نہیں سوچ رہے؟ یہ جو افلا یعقلون افلا یتدبرون، وہ انبیاء کے لیے آئے تھے صرف؟ کیا وہ تمہارے میرے لیے نہیں آیا تھا کیا؟ اچھا چلو بھائی، قرآن کریم نے اگر کہا صلو اقیم الصلاۃ، مثلا اقیم الصلاۃ قرآن کریم نے فرمایا، اقیم الصلاۃ قرآن کریم نے فرمایا، صلاۃ واجب ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ واجب ہو گئی نا. قرآن کریم حکم دے واجب ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. اچھا قرآن کریم حکم دیتا ہے، سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ سوچو سمجھو. واجب ہوا سوچنا سمجھنا ہے؟ نہیں ہوا. دن میں کتنی دفعہ کیا؟ کب کیا؟ تقریباً سارا کام ریفلیکشنز پہ چل رہا ہے. بھائی میں گاڑی چلاتا ہوں، ہر وقت سوچتا رہتا ہوں گاڑی چل رہی ہے، گاڑی میں یہ نہیں، ریفلیکشنز پہ چل رہی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے میں گھر سے ایک جگہ کے لیے نکلتا ہوں، آٹو پہ چلتے ہوئے کہیں اور پہنچ جاتا ہوں، کیونکہ میں ہر روز وہیں جاتا ہوں.
اس کا مطلب بغیر سوچے سمجھے کام چل رہا ہے. مجھے بتاؤ سوچنے سمجھنے کا حکم کہاں گیا خدا کا؟ کیوں غائب ہو گیا؟ غائب اس لیے ہو گیا کہ ہم نے سوچنا سمجھنا بند کیا ہوا ہے. ہم لوگ ریفلیکشنز کے اوپر چل رہے ہیں. 2 منٹ بھی اکیلے بیٹھتے ہیں تو ہمیں باہر سے اسٹیمولس چاہیے ہوتا ہے, کوئی ہو جو ہمیں جھٹکا مارے. وہ موبائل ہے. روڈ پہ چل رہے ہوں گے, ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے. ارے بھائی وہ جو سوچنا سمجھنا تھا وہ کہاں گیا؟ اچھا یہ کیوں ختم ہوا ہے؟ ایک اسکرین, چاہے وہ موبائل ہو, چاہے وہ مانیٹر ہو, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو, چاہے وہ کوئی اور پروجیکٹر کی اسکرین, اسکرینز. ایک دوسرا مسئلہ, خدا ہم سے چاہتا تھا نماز میں سوچو سمجھو. یعنی یہ خدا نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے کوئی عقل مند نہ ہوا, اہل مطالعہ نہ ہوا, اہل علم نہ ہوا, اہل استاد و تعلیم و تعلم نہ ہوا, کم سے کم نماز تو واجب ہوگی اس کے اوپر. اگر ذی شعور ہوا تو نماز واجب ہوگی, چاہے اس کی ٹانگیں ٹوٹی بھی ہوں, چاہے مفلوج انسان ہو, نماز واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز تو واجب ہوگی. اس میں تو سوچ سمجھ لے گا کم از کم. ہم نے اس نماز کو بھی ایک اور طریقے سے پہنچا لیا. تو عزیزان محترم, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اب میں ایک اور بات ڈرتا ہوں, بہت ڈر رہا ہوں. ہم لوگ پڑھنے والے, بولنے والے 40 منٹ 45 منٹ, کبھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں بیٹھے ہوتے. ابھی تو آپ لوگ اتنی دماغ کی طاقت لڑا رہے ہیں کہ یہ اسکرین چینج نہیں ہو رہی, پھر بھی سن رہے ہیں. یہ جو ہمارے بچے ہیں نا, ان کو یہ اسکرین چینج نہ ہو سننا بہت مشکل پڑے گا. اور اس لحاظ سے میں کہتا ہوں یہ جو مجالس اذان ہے نا, یہ پھر دوبارہ وہ جو امام خمینی نے جملہ کہا تھا, ہماری شہ رگ حیات ہے, یہ ہماری شہ رگ حیات ہے. کیوں؟ اس نے ہمیں پھر وہ ذہن دیا ہوا ہے جو سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھے. یہ پھر ہماری وہ آخری رسی باقی رہ گئی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے. بہت اہمیت دینی پڑے گی. اور وہ جو اس میں مصیبت کیا آ گئی, اس میں مصیبت آ گئی وہ جناب آن لائن مجالس. چلو ایک رہ گیا تھا, وہ بھی گیا اسکرین کے اوپر. بھائی یہ کیا بچے پہنچیں گے کہاں, جائیں گے کہاں؟ اب آپ کیا کریں, آپ سوچنا سمجھنا شروع کریں. اپنی نمازوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالیں, اور یہ سوچ کے اپنے ذہن کو تیار کریں نماز سے پہلے کہ یہ سوچنا سمجھنا مجھے معنوی ترقی بھی دے گا, ذہنی ترقی دے گا, میرے دماغ کو فوکس کرے گا, میں زندگی کے فیصلے صحیح کروں گا. آخری بس ایک روایت عرض کروں اس سلسلے میں, اور 2-4 جملے مجھے اور عرض کرنے ان ایام کی مناسبت سے, اور بیوی کی سیرت کی مناسبت سے. وہ ایک جملہ بس اور عرض کروں کہ میں آغا بہجت کا وہ جملہ بہت دہرا رہا ہوں آج کل, ان کے استاد سے نقل ہوتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جو نماز زندگی میں اول وقت پڑھے گا, خدا اس کی زندگی کے سارے کام اول وقت کروائے گا. کام اول وقت کروا دے گا خدا. پوچھنے والے نے پوچھا استاد اول وقت نماز پڑھے سوچ سمجھ کے؟ تو کہا نہیں, اگر سوچ سمجھ کے نماز پڑھے گا تو کچھ اور ہی بات ہے پھر تو. حتیٰ بغیر سوچے سمجھے, حتیٰ بغیر سوچے سمجھے. صحیح. تو اب آپ میرے جیسے کو تو بھول جائیں میری کسی بات کو, ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے. صحیح ہے. جس کو 20 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں سید الشہداء نے 20 تحفے دے دیے تھے, اور یہ باتیں ان کے بڑھاپے کی ہیں. اب ان کی بات میں تو وزن آ رہا ہے نا. قوم میں ان کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگاتے تھے. ہم نے ائمہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, ہم نے اولیاء اوصیاء کو جو ائمہ کے نزدیک تھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, سنا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگاتے تھے کہ یہ عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. صحیح. یہ لوگ صاحبان علم تھے, صاحبان معرفت تھے, جو صرف کتابوں سے نہیں تھی, انہوں نے واقعاً معرفت حاصل کی تھی. تو ان لوگوں نے کچھ چیزیں کشف کی ہیں, ان کے اساتذہ نے ان چیزوں میں سے جو کشف کیا ہے, یہ فرمایا کہ اول وقت نماز پڑھو, خدا تمہارے کاموں کو اول وقت کروائے گا. صحیح. آپ اس کو تجربے میں لے آئے, چاہے مثلا ابھی یقین نہ بھی آئے نا, تجربہ تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا, اتنے بڑے آدمی نے ایک بات کہی ہے. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی
نماز تو پڑھنی ہے نا, جہنم میں تو نہیں جانا ظاہر ہے کہ پڑھنی ہے. تو بندے خدا جو تم نے 3 بجے پڑھنی ہے وہ 12:40 پہ پڑھ لو, 12:45 پہ پڑھ لو. جب 3 بجے بھی پڑھو گے نا, 5 بجے بھی پڑھو گے نا دیر کر کے, نعوذ باللہ تعالی, تو صحیح ٹائم پہ پڑھ لو. اس کے اثر سے کیوں اپنے آپ کو محروم کر لو؟ سب وقت کے اوپر پڑھو تاکہ اس کا اثر ملے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجا. اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہم معنویت سنتے ہیں, اور ابھی میں موضوع کے اوپر آتا ہوں تو اس میں آپ ملحق ہو جائے گا یہ بات. یہ معنویت کمانے کے بہت آسان نسخے ہیں جو مجھے ابھی سمجھ میں آتا ہے. آسان ترین نسخے کیا ہیں جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے بات؟ نماز اول وقت پڑھو, حرام مت کماؤ, انڈرسٹوڈ بات. حرام کمائیں گے تو پھر تو سمجھ دو سب تیزاب پھینک دیا اس نے. نمبر 1, حرام نہ کمائیں, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. لقمہ حرام کچھ نہیں چھوڑتا, کچھ نہیں چھوڑتا, نہ نماز, نہ امام, نہ آواز, نہ قیب, کچھ نہیں چھوڑتا. لقمہ حرام لشکر یزید کا راستہ ہے. بس ایک بات, امام کی کہی ہوئی بات, عصر عاشور کی. لقمہ حرام تو وہاں کا راستہ, وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. حلال کما رہا ہے ٹھیک ہے, معنویت چاہتا ہے, کہاں سے شروع کرے؟ اول وقت نماز پڑھے, نمبر 1. نمبر 2, بہت امپورٹنٹ, انسانوں کے ساتھ مکاری نہ کرے, رحم دلی کرے. یہ جو دوسرا, پہلا پوائنٹ بھی کم غضب کا نہیں ہے, دوسرا پوائنٹ غضب کا. کیوں؟ آج کی دنیا چل ہی مکاری پہ رہی ہے, چل ہی مکاری پہ رہی ہے. ہر شخص تقریباً دوسرے کے ساتھ مکاری کر رہا ہے. اس کو بھی پتا ہے یہ مکاری کر رہا ہے, اس کو پتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں مکاری کر رہا ہوں, پھر بھی چل رہا ہے. معذرت کے ساتھ لوگ, بہت سارے لوگ جہنم میں بعد میں جائیں گے, ابھی اپنی بنائی بھی جہنم میں جی رہے ہیں. بہت سارے لوگ جہنم میں بعد میں جائیں گے, ابھی اپنی بنائی بھی جہنم میں جی رہے ہیں, مکاریاں کر کر کے. نماز اول وقت پڑھیں, مکاری بالکل نہ کریں, انسانوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے. تیسری بات, اللہ سے گفتگو کریں, اللہ سے کلام کریں. جس خدا نے یہ آیہ کریمہ دی ہے, ادعونی استجب لکم, وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. صرف ایک شرط رہ گئی, ادعونی, مجھے پکارو, آپ پکارو, بس کام ختم. یہ بنیادیں سمجھ میں آتی ہیں. رزق حلال ہو, اول وقت نماز پڑھے, مکاریاں دھوکے بازیاں نہ کرے, اور اپنے دل میں رحم دلی رکھے دوسروں کے لیے. اور اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں, ان سب کے پیچھے کوئی اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے, سب کے پیچھے. تو ہم سب جانتے ہیں رحم دلی کرے, اس میں پیچھے اسماء حسنہ کون سا ہے؟ وہی اسماء حسنہ جس کا مظہر اعلیٰ خود نبی کی ذات ہے, رحمت للعالمین. امت محمدی عذاب میں مبتلا ہوتی رہے گی جب تک نبی اس کے درمیان ہیں, کبھی عذاب نہیں آئے گا. نبی کون ہے؟ نبی رحمت للعالمین ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک امت ایک دوسرے کے ساتھ رحمت دکھائے گی کوئی عذاب نہیں آئے گا. جب تک امت رحمت دکھائے گی, نبی کی ذات رحمت للعالمین. درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجا. سوچنے سمجھنے کے مرحلے میں اب ان ایام سے بھی متصل کر لیں گے, اور جو پیچھے عرض کیا وہ بھی یہاں پہ متصل ہو جائے گا. سوچنے سمجھنے کا مرحلہ ہے جناب زیارت عاشورہ. اللہم اجعلنی من اتباعہم و اولیائہم و اشیاعہم. 3 کیوں ہیں, ایک کیوں نہیں؟ اچھا, اب زیارت عاشورہ میں ایک بہت عجیب بات جو ذرا کم لوگ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن بہرحال بالکل واضح جلی, جس کو کہتے ہیں روشن آشکار. وہ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کی سند دیکھیں کیا ہے. زیارت عاشورہ کی سند آخر تک جاتے ہوئے حدیث قدسی بن رہی ہے.
حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے؟ وہ کلام جو اللہ نے نبی سے کیا ہے. اب جا کے زیارت عاشورہ کی سند دیکھ لیجیے، حدیث قدسی بن رہی ہے آخر تک جاتے جاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملے اور یہ الفاظ خدا نے چاہے ہیں کہ ادا ہو اسی طرح. اچھا اب یہاں پہ 3 آئے، اتباعہم، اولیاءہم، اشیاعہم. صحیح ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دستہ ایک عرض، سارے مجلس میں شریک سارے لوگ سب ایک سطح پہ ہوتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، انسانوں میں فرق ہوتا. اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر جہاں تشریف فرما ہوتے تھے سارے بیٹھنے والے سب ایک سطح پہ تھے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، قطعاً نہیں. سب قرآن پڑھنے والے ایک سطح کے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں، قطعاً نہیں. فرق کہاں پر ہے؟ اچھا جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، اب اس کو سولو کرنے کی طرف آتے ہیں. محب ہیں یا نہیں ہیں؟ محب ہیں. محب کا مطلب کیا ہے؟ چاہنے والا. محب تو ہے، محب میں چاہنے والے. اچھا چاہنے والا ہو گیا، محب ہو گیا. اچھا اتباع ہیں. اتباع کون ہوتے ہیں؟ پیروی کرنے والے. پیروی کرنے والے اتباع ہوتے ہیں. اچھا یہ جو اتباع ہوتے ہیں، پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو پیروی کرتے ہیں یہ کتنی پیروی کریں تو اتباع کہلائیں گے؟ یہ سولو کرنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ بھئی پاکستان کا کوئی ایک بہت مشہور و معروف کوئی آپ مولانا لے لیں اور اس کے وہ کہیں گے میرے تو اتنے ماننے والے ہیں. صحیح ہے، تو مثلا میرے تو اتنے پیروکار ہیں. صحیح ہے. اچھا اس سے پوچھو بھائی وہ جو تیرے پیروکار ہیں انہوں نے تیری کتنی باتوں پہ عمل کیا تو تیرے پیروکار بن؟ 100% باتوں پہ عمل کیا تھا؟ کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. جو بولنے والا خود اس نے نہیں کیا ہوتا، سننے والے کہاں کریں گے؟ تو وہ جو مثلا سننے والے پیروکار ہیں انہوں نے کتنے فیصد باتوں پہ عمل کیا ہوگا؟ مثلا اس نے اتنی باتیں سنی ہوں گی 2 باتوں پہ عمل کر لیا ہوگا، اس کا پیروکار ہو گیا. محب ہے نہیں؟ محب ہے. پیروکار ہے؟ ہاں پیروکار ہو گیا. اتباع ہو گیا؟ اتباع ہو گیا. کیوں؟ 2 باتوں پہ عمل کیا، 4 باتوں پہ عمل کیا. تو چلو ایک لیول ہو گیا محب، ایک ہو گیا اتباع. چند باتوں پہ عمل کرے ہو جائے گا اتباع، ان کے پیروکاروں میں سے. اچھا اس کے بعد اگلا کیا تھا؟ اولیاء. وہ کہاں جائے گا بھائی؟ یہ ولی کون ہوتا ہے؟ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اچھا ولی کا ایک معنی ادھر سے ہوتا ہے اوپر سے سرپرستی، ایک معنی ادھر سے بھی ہوتا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ وہ جو ان کا چاہنے والا ہوتا ہے. تو وہ تو محب تھا. نہیں، یہ ولی کچھ اور ہوتا ہے. یہ ولی کچھ اور ہوتا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ وہ محب ہے. اور اس میں کیا فرق ہے پھر؟ محب چاہنے والا ہوتا ہے، ولی کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں اس کو اس طرح سے کہیں گے معذرت کے ساتھ، ٹوٹ کے چاہنے والا، شدت سے چاہنے والا. اس نے اپنی محبتوں کو ان کے لیے وقف کر دیا. یہ ان کا ولی ہے. ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ولی اللہ ہر خدا کا چاہنے والا ہوتا ہے؟ نہیں. ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی سے چشم پوشی کر دی ان کی خاطر، اللہ کی خاطر. کہتا ہے جو ہے خدا ہے، ختم. اولیاء اہل بیت وہ کون لوگ ہیں؟ ہر محب ہے، ہر اتباع کرنے والا ہے؟ نہیں، یہ کوئی اور معاملہ ہے. اولیاء وہ ہیں جنہوں نے اپنی محبتوں کو ان کی محبتوں کے سامنے ختم کر دیا ہے. پسند ہی وہی کیا ہے جو انہوں نے پسند کیا ہے، چاہا ہی اس چیز کو ہے جو انہوں نے چاہا ہے. یہ اولیاء ہو گیا. اشیاء کون ہے؟ اشیاء کون ہیں؟ آپ کہیں گے اشیاء مولانا آپ کو نہیں پتا، شیعہ کی جمع ہے اشیاء. ہمارے ہاں تو ہر آدمی شیعہ ہے. لیکن یہ تو 4تھا مرحلہ بن رہا ہے بھائی. محب تھا، اتباع تھے، اولیاء تھے، آخر میں آ کے آپ مولا کی فرامین میں دیکھ لیجئے. آپ اگر کوئی کہتا ہے شیعہ علی تو مولا کیا فرماتے ہیں؟
انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے محب ہیں، شیعہ نہیں ہیں، شیعہ ہوتے تو یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا۔ اللہ اکبر، تائید ہوتی ہے وہاں سے کہ ہاں یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ چونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے روایتوں میں، ایک ہم لوگ اردو میں وہ میتھمیٹکس میں کہتے ہیں اسینڈنگ آرڈر ڈسینڈنگ آرڈر، تو مثلا اگر 10 سے 1 میں آپ اسینڈنگ آرڈر کریں گے تو 1 2 3 4 5 6 10، اور ڈسینڈنگ آرڈر کریں گے تو 10 9 8 7 مثلا نیچے کی طرف۔ تو بعض اوقات روایات میں آرڈر ڈسینڈنگ ہوتا ہے، بعض اسینڈنگ ہوتا ہے۔ تو مثلا یہ کوئی شک کر سکتا ہے ممکن ہے مولانا اور اشیاء سب سے آخری سب سے نیچے والا ہو، نہیں، وہ جو مولا امیر المومنین کا فرمان تھا نا کہ یہ لوگ اشیاء نہیں، ہمارے شیعہ نہیں ہیں، یہ تو ہمارے چاہنے والے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے نہیں اشیاء اسینڈنگ آرڈر ہے، یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے معاملہ۔ تو اشیاء کون ہے؟ اشیاء وہ ہیں کہ جو امام کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب جو ہونا ہے ہو جائے، ہم ساتھ ہیں۔ محب کون ہوتا ہے؟ محب چاہنے والا ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں ملاتا ہوں، مثلا بیوی کی مجلس سے آزاد ہے، میں محب ہوں، ان کے غم میں روں گا، ان کی خوشی میں خوش ہوں گا، میں محب ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اتباع میں سے ہوں، جو بیوی نے کہا وہ میں کروں گا پیروی کے حد میں، تھوڑا بہت کر لوں گا، تھوڑا بہت نہیں بھی کروں گا۔ اولیاء ہوا، اللہ اکبر، سلم لمن سالمہ، حرب لمن حاربہ۔ ولی ہوں میں، میری محبتیں ان کے لیے، جس کو یہ قبول کریں گے میں قبول کروں گا، جس کو یہ منع کریں گے میں ریجیکٹ کروں گا، جو یہ چاہیں گے وہ کروں گا۔ ختم ہو گیا معاملہ۔ اشیاء کون ہیں؟ اشیاء یہ کہتا ہے میری زندگی ان کے سوا ہے ہی نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، ختم، اب جو ہونا ہے ہو جائے۔ اصحاب کربلا اصحاب نہیں تھے، اشیاء تھے۔ صحابی قرآن کریم میں بہت اچھوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، سب کے لیے ہوا ہے، اچھے برے سب کے لیے ہوا ہے۔ اب جا کے قرآن کریم میں دیکھیں جہاں صحابی فنا فنا لکھا ہے، یہ بہت عجیب عجیب جگہوں کے لیے بھی ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے، 2 بندے آئے، ان میں سے ایک نے مرنا تھا ایک نے بچنا تھا، یا صاحبی السجن، اے میرے 2 مصاحب ہو، صحابی استعمال ہو۔ خدا متعال فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت نوح کو اور جو بھی سفینے میں ان کے اصحاب تھے، بھائی جانور بھی تھے، وہ سب کو بچایا۔ صحابی تو بہت جنرلائز ٹرم ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے بھی۔ اصحاب کربلا تھے نہیں، اشیاء حسین تھے، یہ اشیاء حسین تھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے بیوی کی مجلس کر کے کیا بننا ہے؟ محب بننا ہے، متبع بننا ہے، ولی بننا ہے، شیعہ بننا ہے، کیا بننا ہے؟ محب بننا ہے، بیٹھو سنو گریہ کرو چلے جاؤ، محب ہو، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے۔ شفاعت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ختم ہوگی، قطعاً ہوگی۔ اسی کے لیے خلق ہو؟ نہیں، اس سے بہتر کے لیے، اس سے بہتر کے لیے۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے صرف ایک بات پوچھنی ہے، آپ کو محب سیدہ بننا ہے یا شیعہ سیدہ بننا ہے؟ ہاں، پہلے سے زندگی میں طے کر لو کہاں پہنچنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہنچنا ہے، اتنا سا ساتھ دینا ہے، اتنا سا ساتھ دینا کتنا؟ ان کی خوشی میں خوش ہے، ان کی غم میں غم ہے، غم میں غمگین، معاملہ ختم، رو لیا ہنس لیا۔ شفاعت ملے گی نہیں ملے گی؟ وہ باکرامت گھرانہ ہے، ان کی خاطر اگر ایک دفعہ کوئی رو لے گا نا اس کو بھی بچا لیں گے، اس کو بھی بچا لیں گے۔ سوال یہ ہے بھائی، آپ کو بیوی کی دیوی صدقات چاہیے یا بیوی کی نظر لطف چاہیے؟ کیا چاہیے؟
کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ آتا ہے کہیں مانگنے والا، وہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ ہم کون ہوتے ہیں لیکن بہرحال دنیا میں ہوتا ہے، تو ہم اسے کچھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں جاؤ. صحیح ہے. اچھا ایک دفعہ آپ کا بھائی کسی مشکل میں آ گیا، وہ آپ کے سامنے آیا کچھ کہنے کے لیے، آپ یہی کرتے ہیں دیا ہوتا جاؤ؟ نہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی عزت آبرو داؤ پہ لگائی ہے، ٹھیک ہے، صرف دے کر میں اس سے یہ کہہ دوں نا کہ جائے، اس کو بہت برا لگے گا. آپ کو پتا ہے یہ جو لینے آیا ہے، یہ پیسہ تو لینے آیا ہے لیکن ساتھ ساتھ عزت کے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہتا، یہ عزت کے ساتھ لینے آیا ہے. آپ مجھے صرف ایک بات بتا دو، ہم نے اہل بیت سے صرف دنیا لینی ہے یا عزت بھی لینی ہے؟ عزت بھی لینی ہے تو پھر سیرے پہ چلو، جو ان کا راستہ ہے اس پہ چلو، کم سے کم اتباع تک تو آئیں، اولیاء تک آئے یا نہیں آئے، کم سے کم پیروکار تو اچھے بنے. تو اگر مثلا میں سیرت بی بی سیدہ کو ڈھونڈوں، اس میں کیا ہو؟ مجھے میرا وقت ختم ہونے پہ رہا ہے بالکل، کہ زحمت تمام کروں بالکل. تو مجھے سیرت میں کیا ڈھونڈنا ہوگا؟ سب سے پہلے دیکھو بی بی کی سیرت طیبہ ہمیں کہاں بلا رہی ہے. نمبر ایک، بغیر کسی وقت لگائے، نمبر ایک اہل معنویت، درہ امتیاز، سب سے بڑا فخر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر، پوری کائنات کے اوپر جس کی وجہ سے ان کو برتری حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ دولت ہے. دولت تو انہوں نے کہا ہمارے ظالموں کو ملی، ہمیں نہیں چاہیے. دنیا کی طاقت ہے، انہوں نے کہا نہیں، وہ ظالموں کو ملتی. جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خدا سے رابطہ ہے. آپ کو سیرہ فاطمیہ پہ چلنا ہے، سلام اللہ علیہ، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد مال محمد وعجل فرجہ. سیرہ فاطمیہ پہ چلنا ہے، پہلی چیز کیا چاہیے؟ پہلی چیز چاہیے معنویت، اہل معنویت. اب پیچھے سے کنیکٹ آپ کر لیجئے. اہل معنویت بننے کے لیے رزق حلال، نماز اول وقت، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، اور اللہ کی صحیح معنی میں یاد، اس کے ساتھ گفتگو. یہ اہل معنویت بننے کے بنیادی ترین عناصر ہیں. تو مثال کے طور پر ایک جھوٹ انسان کو پتہ نہیں کتنے پیچھے لے جائے گا، سب کو معلوم ہے. اور کوئی نعمت خدا نہیں دیتا سوائے یہ کہ لوگ گناہ کرتے ہیں تو چھنتی ہے، سوائے یہ کہ گناہ کرتے ہیں تو چھنتی ہے. تو جو نماز قضا ہوگی، جو عبادت ضائع ہوگی، وہ کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے. تو یہ بات ہو گئی. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی بات ہے آپ کو اہل معنویت بننا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اہل معنویت نہیں ہیں تو سیرہ طیبہ میں سے، سیرہ سیدہ میں سے نصیب نہیں ہو رہا. ہم محب ہیں، مانتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، شبہ نہیں ہے، محب ہے، لیکن سیرہ میں سے نہیں ہے، پھر اتباع میں سے نہیں ہے. پھر یہ دوسری بات کیا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ اسلام کا درد آپ کے دل میں ہو. انہوں نے جو قربانیاں دی وہ کس کے لیے دی؟ آج صبح بھی میں سوچ رہا تھا بی بی فدق کا باغ لے کے کیا کرتے؟ چلو فدق چھوٹا تھا یا بڑا تھا، کسی نے مجھ سے کہا مولانا فدق بہت بڑا تھا. میں نے کہا چلو ٹھیک، فدق بڑا تھا تو کتنا بڑا تھا؟ پوری مدینے سے بڑا تھا. اس نے کہا مولانا بہت بڑا تھا. چلو پورا مدینہ فدق بنا تھا، ٹھیک ہے. اس کے سب کے باغ بی بی کو کیا دیں گے؟ کیا ملنا؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ چلو بڑا تھا، اس کی دولت تھی، میں قبول کر رہا ہوں. حقیقت یہ کہ ہمیں نہیں معلوم اس کی دولت تھی کتنی، لیکن بہرحال جتنا بھی تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا. بی بی کو اس کی دولت سے کیا غرض ہے؟ کہاں کی باتیں ہیں یہ؟ صحیح ہے. تو غرض کس بات سے تھی؟ غرض میں بہت سادہ سی میں کر کے عرض کروں گا. غرض اس بات سے تھی کہ یہ جو ظلم چلے گا تو اب دنیا میں وہ سیدہ جو ایک بھوکے کی بھوک پہ صبر نہیں کرتی تھیں، ان کو پتا تھا اب جو یہ ظلم چلا، خلافت کا دھارا تبدیل ہونے پر اب کروڑوں بھوکے مریں گے، اور سیدہ ایک بھوکے کی بھوک پہ صبر نہیں کرتی تھیں.
امیر المومنین سے کہا انار لے آؤ، انہوں نے اصرار کیا تھا کچھ مانگے، انار لے کر آئے، راستے میں ایک بھوکا ملا اس کو دے دیے، اور گھر آ کر کہا کہ مجھے بھوکا ملا اور میں نے وہ انار آپ کے لیے جو لا رہا تھا دے دیے۔ کہا اگر آپ لے آتے تو مجھے بہت افسوس ہوتا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ ایک بھوکے کی بھوک پہ صبر نہیں کرتی، صحیح ہے۔ ان کو پتا تھا جو خلافت کا دھارا تبدیل ہوا ہے نا، اب کروڑوں لوگ بھوکے مریں گے، آج تک مر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنا ظلم ہو رہا ہے نا، جتنا ظلم ہو رہا ہے آج تک اگر علی اس وقت حق پہ پہنچتے تو نہ ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ تو بی بی کو پتا تھا۔ اب ممکن ہے آپ کے مولانا کیوں آپ انشاء پردازی کر رہے ہیں، انشاء کر رہے ہیں آپ ایسے ہی؟ نہیں، آپ جا کے وہ بی بی کا خطبہ پڑھیں جو بی بی نے انصار مدینہ میں انصار کی خواتین آئی تھیں بی بی کے سامنے، تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ کہا جی تم نے اگر یہ کیا ہوتا نا تو علی کو سب کا حق دے دیتے، ہر حق حقدار تک پہنچ جاتا، اب جو تم نے کیا ہے، فرمایا اب شمشیروں کے چلنے کے لیے تیار ہو، اب خون بہیں گے۔ بی بی اس لیے تڑپ رہی تھی کہ یہ جو حق کا محور خراب ہوا ہے، اب بھوکے بھوکے سوئیں گے، اب ظلم کی شمشیریں چلیں گی، اب نیزے چلیں گے اور سینے چھلنی ہوں گے لوگوں کے، صرف ان کی اولاد کے نہیں، پوری دنیا کے۔ اور ہو رہا ہے، ہوا۔ دنیا کس کی منتظر ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے، اہل دنیا میں ایک خبیر انسان، سمجھنے والے انسان کو پتا ہے دنیا میں کوئی سسٹم اس دنیا کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسے کیپٹلزم بولو، کمیونزم بولو، فلاں بولو، دنیا کا کوئی سسٹم دنیا کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا اعتراف کر چکی ہے، اور ابھی جو نہیں کر رہے ہیں یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اندر اعتراف کر چکے ہیں کہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی نظام سنبھالنے کے لیے۔ ہم سب کو معلوم ہے محور حق علی ہے، علی و اولاد علی۔ بی بی اس پر اس غم میں مبتلا ہے کہ اب یہ سارے ستم ہوں گے۔ اس کو دور کرنے کے لیے 40 دن تک ایک کے گھر پہ جا کے کہتی رہیں یہ مت کرو، یہ مت کرو، مت کرو۔ یہ ان کو پتا تھا تم بھوکوں کو بھوکا مار رہے ہو، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کروڑوں انسان اب مریں گے، مت کرو یہ کام۔ سارے ظلم سہے، ساری مصیبتیں اٹھائیں۔ جس نے اپنے گھر کے دروازے پر نبی کی زندگی میں کوئی اچھا پردہ نہیں لٹکایا، وہ درخت مانگنے دربار جائیں گی؟ کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، روایتیں موجود ہیں۔ ایک پردہ لٹکا دیکھا اللہ کے نبی نے، تشریف لائے، دروازے پہ دیکھا، واپس چلے گا، بی بی سمجھ گئی، فوراً پردہ اتارا اور نبی کو بھجوا دیا، اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ نبی نے فرمایا فاطمہ میرے مزاج کو سمجھنے والی ہے، جس نے زندگی میں اپنے گھر کے اوپر پردہ نہیں لٹکایا وہ نبی کے بعد درخت مانگنے جائیں گی۔ نہیں، درخت مانگنے نہیں گئی تھی، بھوکوں کی بھوک پہ بے صبر ہو گئی تھی، بھوکوں کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی تھی انہیں، لیکن مظلوم انسان مریں یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا ان سے، اس لیے وہ یہ سب جد و جہد انجام فرما رہی تھی۔ آپ سیرہ طیبہ پہ چلنا چاہتے ہیں، سیرہ فاطمیہ، نمبر 1 اہل معنویت بن، نمبر 2 زمین پہ عدل کے لیے آپ کا کوئی نمبر ہونا چاہیے، زمین پر عدل پھیلانے میں آپ کا کوئی کردار ہونا چاہیے۔ نہیں ہے کردار، نعوذ باللہ تعالی، اس کا مطلب ہے سیرے پہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سیرے سے دور ہے۔ اب آپ کہو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ تو سب کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ تم اپنی جنت جہنم کے لیے کر رہے ہو۔ یہ بتاؤ سیرت طیبہ ہم سے کیا ہے تمہارے پاس؟ سیرہ فاطمیہ ہم سے کہتی ہے ظلم پہ خاموش مت بیٹھو، ظلم پہ اپنا رد عمل دکھاؤ، برداشت نہیں کرو۔ اس خاطر وہ لوگ معظم اور محترم ہو گئے ہمارے نزدیک جنہوں نے ظلم پہ برداشت نہیں کیا، جنہوں نے جب داعش کو دیکھا عراق کے اندر، سیریا کے اندر ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا تاکہ اس ظلم کو روکیں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ جو آج بہت سارے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوں، وہ یہ کہ اگر وہ وہاں پہ نہیں روکتے تو یہ داعش اتنی بڑی مصیبت تھی کہ طالبان جو افغانستان میں آئے انہوں نے داعش کا خاتمہ کیا کہ نہیں بھائی ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، اتنی بڑی مصیبت تھی۔
اگر وہ وہاں پہ آتے پھر اس کے بعد یہاں آنا تھا انہوں نے. وہاں جو کچھ انہوں نے کیا وہ اللہ جانتا ہے، یہاں جو کچھ کرتے وہ تو نہیں معلوم. پھر خدا نے متعال بچا گیا ہمیں، سب سے بچا لیا. کن؟ ان لوگوں کی جان دینے سے. یہی شہید قاسم سلیمانی، ان لوگوں نے اپنی جان کی جانیں دی تو وہ فتنہ فساد وہاں پہ ختم ہوا، اور ہم لوگ آج یہاں پہ تھوڑا سکون سے بیٹھے ہیں. ورنہ ذرا سوچنا کیا ہونا تھا پھر. فائزان محترم، یہ لوگ سیرے فاطمیہ پہ چلنے والے ہیں. اچھا آپ اپنی کیپیسٹی میں کہہ سکتے ہیں بھائی مولانا ہم کیا کریں؟ آپ دیکھو آپ اپنی کیپیسٹی میں ظلم کو مقابلہ کرنے کے لیے، زمین پہ عدل پھیلانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اچھا اللہ کی واجبات صرف طاقت میں ادا ہوتے ہیں، کمزوری میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر کمزور ہونے پر واجب ختم ہو رہا ہوتا تو کربلا نے ہونا ہی نہیں تھا. پھر تو سید الشہداء نے کوئی لشکر ساتھ تھا کیا؟ نہیں، اس عالم تنہائی کے اندر لڑے. ہم تو آج تک 1400 سال کے بعد تک رو رہے ہیں کہ مثلا کبھی کربلا جاتے ہیں، مثلا اربعین کے اوپر 3 کروڑ 2.5 کروڑ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑا بڑا بینر لگا ہوا ہے کہ آج یہاں حسین اکیلا تھا، کل حسین اکیلے تھے، اکیلے کھڑے تھے لیکن لڑے تھے. اور ہم جن بیوی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں، اب دنیا میں کمزوری کے وقت امام وقت کا ساتھ دینا اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. بیوی کے مصائب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اپنے دل کی میں معتقد ہوں، عرض کر رہا ہوں، بتانا ممکن نہیں ہے. شاید جاننا بھی ممکن نہیں ہے، کہنا بھی ممکن نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی. کربلا کے اندر بھی ایسے ہی تھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے. یہ تو جب کچھ لوگ اہل معنویت ہوتے ہیں وہ لوگ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں. کچھ کو ہم قبول کرتے ہیں، کچھ کو ہم قبول نہیں کرتے. اس چیپٹر کو اس لیے بھی نہیں کھولنا چاہتے، پھر ہر ایک آدمی کہے گا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، وہ بھی نہیں مانتے. لیکن بہرحال اہل معنویت بعض اوقات بڑی بڑی چیزیں بتاتے ہیں. یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا.